بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایسی زندگی سے موت ہی بہتر ہے۔ پہلے اسے ذرا حیرت ہوئی، تمہیں زندگی سے پیار نہیں؟ آخری سانس تک زندگی کی آس رہتی ہے، تم اتنی جلدی آس کیوں چھوڑ رہے ہو؟ آس تو مجھے ہے، میں نے جواب دیا۔ اگر زندگی ہوئی تو جسم گولیوں سے چھلنی ہونے کے بعد بھی بچ جاؤں گا، لیکن زندگی کی آس لے کر قربانی کا بکرا بن کر میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ اب حیرت کی جگہ غیظ و غضب نے لے لی۔ اس کی لال آنکھیں کچھ اور انگارہ سی ہو گئیں۔ سب مشین گن کے ٹریگر پر محتاط انداز کے بغیر انگلی کا دباؤ خطرناک ہوتا ہے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی انگلی ٹریگر کو خطرناک حد تک دبا چکی تھی۔ زندگی اور موت کے درمیان شاید صرف بال برابر فاصلہ تھا، لیکن اس عالم میں بھی میں یہ سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ زندگی اور موت کے درمیان تو ہمیشہ ہی بال برابر فاصلہ ہوتا ہے، خواہ کسی نے آپ پر گن تان رکھی ہو یا آپ کے سر پر دستے شفقت رکھا ہوا ہو۔ سیٹھ وہ پھنکارا، یہ مت سمجھنا کہ میری دھمکیاں بس دھمکیاں ہیں، میں نفع نقصان پر بھی لعنت بھیج دوں گا، اور ملک ریاض پر بھی۔ میری آنکھوں میں بھائی نورو کی تصویر ہے۔ آج صبح میں سیالکوٹ کے ایک پرائیویٹ ہسپتال میں اس کی حالت دیکھ کر آ رہا ہوں۔ وہ زندگی اور موت کے بیچ میں لٹکا ہوا ہے۔ ہم اس کو کسی بڑے ہسپتال میں بھی نہیں لے جا سکتے۔ تمہیں شاید اندازہ نہیں ہے کہ میں نے ٹریگر پر اپنی انگلی کو کتنی مشکل سے روکا ہوا ہے۔ میں اسے غضبناک ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ غیظ و غضب کی حالت میں انسان گرد و پیش کے بارے میں اتنا چکنا نہیں رہتا جتنا اسے ہونا چاہیے۔ ویسے اس وقت تو وہ پہلے ہی جتنا چکنا رہتا، تب بھی شاید اسے کوئی فائدہ نہ پہنچتا۔ اس کے دائیں ہاتھ پر کچھ دور کمرے کا دروازہ تقریباً اسی رفتار سے کھل رہا تھا جس رفتار سے گھڑی کی منٹ کی سوئی کھسکتی ہے۔ میں اپنے گارڈ فضل الہی کے تحمل کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ کچھ دیر پہلے نہایت خفیف سا جو کھٹکا سنائی دیا تھا، وہ تالے کی زبان اس کے کھانچے سے باہر آنے کا تھا۔ فضل الہی نے دروازے کی ناب تقریباً بے آواز طریقے سے اور نہ جانے کتنی آہستگی سے گھمائی تھی، لیکن قفل جب اپنی باہر نکلی ہوئی زبان کو واپس اپنے منہ میں کھینچتا ہے تو آواز ضرور پیدا ہوتی ہے۔ تاہم فضل الہی نے وہ آواز بھی پیدا نہیں ہونے دی تھی، بس ایک خفیف سا کھٹکا ہوا تھا جسے ماچس کی کوئی تیلی ٹوٹ گئی ہو۔ اس کے بعد اس نے بڑا طویل انتظار کیا تھا۔ دروازے میں باہر سے اندر اور اندر سے باہر دیکھنے کے لیے دو خفیہ سوراخ موجود تھے جو میرے حفاظتی نظام کا حصہ تھے۔ فضل الہی تقریباً سوئی کے ناکے جتنے اس سوراخ سے دیکھ رہا تھا کہ باس کی جان کو کوئی فوری خطرہ لاحق نہیں تھا۔ تھوڑی بہت انتظار کی گنجائش موجود تھی، اس لیے وہ بڑے تحمل سے اپنا کام کر رہا تھا۔ دینوں جب پردے کے پیچھے گیا تھا تو دروازہ ساکت تھا۔ اب دروازے میں اتنی جرری پیدا ہو چکی تھی کہ فضل الہی کی 7 mm کی گن کی نال اس میں داخل ہو سکتی تھی۔ فضل الہی کو بس اتنی ہی جگہ درکار تھی۔ گن کی نال دروازے کی جرری میں داخل ہو چکی تھی، لیکن اب مجھے یہ مدد میسر آنے پر خوشی محسوس ہونے کے بجائے خوف آ رہا تھا۔ ٹریگر دینو ماچھی کی انگلی کا دباؤ خطرناک حد تک بڑھا ہوا تھا۔ اس عالم میں اگر کسی کو اچانک بے خبری میں آ کر گولی لگے تو عضلات کی اضطراری حرکت کا نتیجہ دو طرح کا ہو سکتا ہے۔ ٹریگر پر انگلی کو جھٹکا لگ جانے سے گن گولیاں بھی اگل سکتی ہے اور ٹریگر سے یکدم انگلی ہٹ بھی سکتی ہے، لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ اس کے مقدر میں کیسا رد عمل ہوگا۔ اتنی کشیدہ اور تناؤ کے لمحے میری زندگی میں کم ہی آئے تھے۔ میں نے دینوں کے ذہن کو ایک خاص نقطے سے ہٹانے کی ایک اور کوشش کی۔ دینوں، میں کسی بھی اچھے ہسپتال میں تمہارے بھائی کے علاج کا بندوبست کر سکتا ہوں، میری اس سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ اس نے تو خواہ مخواہ ملک ریاض کی خدمت کرنے کے لیے میں آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ اب اٹھ جاؤ۔ وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولا، دینوں تم کچھ پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہو، ایک تعلیم یافتہ انسان کی طرح مجھ سے دلیل کی زبان میں بات کرو، بندوق کی زبان میں نہیں۔ حقیقت یہی تھی کہ وہ لہجے میں اپنے بھائی سے تمام تر مشابہت کے باوجود اس کے مقابل میں کچھ پڑھا لکھا معلوم ہو رہا تھا، لیکن اس نے میری بات کاٹتے ہوئے مجھے بھی ایک موٹی سی گالی دی، اور تعلیم کو بھی یہی وہ لمحہ
تھا جب ایک ساتھ 3 باتیں ہوئیں۔ ایک تو میں کرسی سے پھسل کر نیچے جا گرا اور مکمل طور پر میز کی آڑ میں ہو گیا۔ دوسرے، فضل الہی کی گن کی نال نے شعلہ اگلا۔ تیسری، دینوں کی انگلیاں ٹریگر کو اس حد تک دبا ہی دیا جس سے میں ڈر رہا تھا موت کا۔ پیامبر بننے کے لیے اس ٹریگر کو صرف بال برابر فاصلہ ہی مزید طے کرنا تھا، وہ اس نے طے کر لیا۔ اس کی صحیح وجہ کا تعین کرنا بہت مشکل تھا۔ عین ممکن تھا کہ دینو ماچی نے مجھے کرسی سے پھسلتے دیکھ کر ارادتاً ٹریگر دبا دیا ہو، اور یہ بھی ممکن تھا کہ کان پٹی پر گولی لگنے کی وجہ سے ٹریگر خود بخود ہی دب گیا ہو، جس کا مجھے خدشہ تھا۔ بہرحال وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ قابل ذکر بات یہ تھی کہ گن سے ترچھے رخ سے برسٹ آیا تھا اور میز کے کونے پر سے لکڑی کی تہ کے پرخچے اڑ گئے تھے۔ نیچے 1.25 انچ موٹی سٹیل کی تہ تھی اور اس تہ کے نیچے میرا سر تھا جو گولیوں کی اس بوچھاڑ سے بال بال بچ گیا تھا۔ ہلکے سے اس برسٹ کے بعد ایک بار پھر کمرے میں بلا کا سکوت چھا گیا۔ کئی سیکنڈ کے بعد آخرکار میرے گارڈ فضل الہی کی محتاط اور نپی تلی سی آواز سنائی دی، سر آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ کمرے میں آ چکا تھا۔ میں میز کے نیچے سے نکل آیا۔ میز کے کنارے پر جہاں سے لکڑی کی تہ کے پرخچے اڑ چکے تھے وہاں سٹیل کی موٹی پلیٹ پر بھی گہرے نشان پڑ چکے تھے۔ گولیوں نے سٹیل پلیٹ پر سے پھسلتے ہوئے اس کرسی کے پشتے کے پرخچے اڑا دیے تھے جس پر چند لمحے پہلے تک میں بیٹھا تھا۔ 2-3 گولیاں پیچھے دیوار میں پیوست ہوئی تھیں۔ ان چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد میں نے دینوں کی تلاش میں نگاہ دوڑائی۔ وہ وہاں نہیں تھا جہاں چند لمحے پہلے کھڑا تھا، اچھل کر دور جا گرا تھا۔ 7mm کی گولیوں نے اس کے ڈھانچے کو چیتھڑوں میں تبدیل کر دیا تھا اور اس کا آدھا چہرہ غائب ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر صرف ایک آنکھ رہ گئی تھی جو اب بھی کھلی ہوئی تھی، مگر اب اس میں محاورتاً خون نہیں اترا ہوا تھا بلکہ حقیقتاً اتر آیا تھا۔ اس کی سب مشین گن عجیب انداز میں اس کے سینے پر آن گری تھی اور اس کے بازو اس کے گرد حمائل ہو گئے تھے۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے اس نے مرنے سے پہلے بطور خاص بڑے پیار سے گن کو گلے سے لگا لیا ہو۔ بعض اتفاقات میں عجیب علامتیں پنہاں ہوتی ہیں۔ گن سے اس نے یقیناً زندگی میں بہت پیار کیا تھا، اس پر بہت انحصار کیا تھا، لیکن گن نے اس سے وفا نہیں کی تھی۔ گن بہت کم لوگوں سے وفا کرتی ہے، یہ رشتے توڑتی ہے، جوڑتی نہیں۔ اس لیے میری حتی الامکان کوشش ہوتی تھی کہ میں اس پر زیادہ انحصار نہ کروں، اس کے بل پر اپنے آپ کو زیادہ مضبوط محسوس نہ کروں۔ فضل الہی سپاٹ چہرہ لیے میرے سامنے کھڑا تھا۔ دھیمے سے پرسکون لہجے میں اس نے پوچھا، سر کیا آپ اسے جانتے تھے؟ ہاں، ایک بہت بڑے ڈاکو کا بھائی تھا اور شاید خود بھی ڈاکو تھا، میں نے جواب دیا۔ اسی دوران بیک وقت 2 طرف سے گولیاں چلنے کی آواز سنائی دینے لگیں۔ ایک تو پچھلی گلی سے غالباً ہوائی فائرنگ کے انداز میں گولیاں چلائی گئی تھیں، یا پھر شاید اس کھڑکی کو نشانہ بنایا جا رہا تھا جس کے راستے دینو ماچی اندر کودا تھا۔ غالباً پچھلی گلی میں دینو کا کوئی ساتھی موجود تھا جسے اتنی دیر بعد اندازہ ہو گیا تھا کہ معاملہ گڑبڑ ہو چکا ہے، مہم ناکام ہو چکی ہے۔ وہ جھنجھلاہٹ میں یا پھر اپنی دانست میں دشمن کو بدحواس کرنے کے لیے پچھلی گلی سے اس کوٹھی پر فائرنگ کر رہا تھا جس میں اسے روشنی نظر آ رہی تھی اور جس پر غالباً اس نے اپنے باس دینو ماچی کو اندر جاتے دیکھا تھا۔ وہ جو بھی تھا محض گولیاں ضائع کر رہا تھا۔ یہ ایک احمقانہ حرکت تھی، لیکن ایک قدرے تشویشناک بات یہ تھی کہ لابی کی طرف سے بھی فائرنگ کی گرج اور شیشے ٹوٹنے کے چھناکے سنائی دیے۔ کوئی یقیناً سیڑھیوں یا لفٹ کے ذریعے اوپر آ چکا تھا یا پھر سیڑھیوں پر پہلے سے موجود تھا۔ فضل الہی نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر مین سوئچ آف کر دیا۔ اس فلور کا مین سوئچ 2 جگہ موجود تھا، ایک میرے کمرے میں اور ایک باہر لابی میں جہاں فضل الہی بیٹھا تھا۔ پورا فلور گپ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ آپ یہیں رہیے گا سر، فضل الہی نے اندھیرے میں سرگوشی میں مجھے ہدایت کی اور دروازہ تھوڑا سا کھول کر باہر کیتھرین کے کمرے میں رینگ گیا۔ دور کہیں وقفے سے کوئی اب بھی برسٹ مار رہا تھا۔ دروازے، کھڑکیاں اور پارٹیشن وغیرہ
انتباہ کر رہا تھا۔ اسے غالباً میرے کمرے تک پہنچنے کا صحیح راستہ معلوم نہیں تھا۔ وہ مختلف کمروں میں تباہی پھیلاتا آگے آ رہا تھا۔ پھر فائرنگ کی آوازوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ایک نہیں 2 افراد تھے۔ اندھیرا ہوتے ہی انہوں نے بوکھلاہٹ کے انداز میں بے تحاشا کئی برسٹ مارے، لیکن پھر شاید انہیں احساس ہوا کہ یہ کوئی چکر تھا اور اندھیرا دانستہ طور پر کیا گیا تھا۔ یہ اندھیرا انہیں گھیرنے کی کوئی تدبیر تھی۔ یکدم ہی گہرا سکوت چھا گیا۔ فضل الہی نے مجھے وہیں رکنے کی تلقین کی تھی، لیکن میرا اس ہدایت پر عمل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے مشین پسٹل نکالا، لیکن پھر اسے واپس جیب میں رکھ لیا۔ یہ جاہل سے لوگ تھے، ڈاکو اور پولیس والے دونوں بھاری بھرکم اور زیادہ گن گرج والے اسلحے سے زیادہ معروب ہوتے ہیں۔ پہلے میں نے سوچا دینو ماچی کی سب مشین گن اٹھا لوں، لیکن پھر میں نے فیصلہ کیا کہ وہ جہاں اور جس حالت میں پڑی تھی وہیں بہتر تھی۔ اس پر دینو ہی کے ہاتھوں کے نشانات برقرار رہتے یہ مزید بہتر تھا۔ میں نے اندھیرے میں اپنا فائلنگ کیبنٹ کو ٹٹولتے ہوئے سب سے نچلے خانے کے ایک طرف ہاتھ پھیرا اور ایک ننھا سا بٹن دبا دیا جو بظاہر ایک سکریو محسوس ہوتا تھا۔ نچلے خانے کا ایک چپٹا سا حصہ باہر آ گیا۔ اس میں ایک امریکن سب مشین گن رکھی تھی۔ یہ دینو ماچی کی گن سے بہتر تھی۔ اس دوران پچھلی گلی سے کھڑکی پر ایک اور برسٹ مارا گیا، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ دیواروں پر گولیاں چلا کر اگر وہ کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے تھے تو میرے خیال میں انہیں اس کا موقع دینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ تاہم اس برسٹ کے بعد پچھلی گلی میں بھی سکوت چھا گیا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ ادھر موجود دینو کے ساتھی نے مزید گولیاں ضائع کرنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ میں اس دوران کیتھرین کے کمرے میں پہنچ چکا تھا، لیکن فضل الہی اس سے آگے نکل چکا تھا اور راہداری میں کہیں غائب ہو چکا تھا۔ اندھیرا خاصا گہرا تھا، لیکن میں کسی نہ کسی حد تک یا چیزوں کو کم از کم ان کی آؤٹ لائن کی حد تک ضرور دیکھ سکتا تھا۔ ویسے بھی میں تو یہاں کے چپے چپے سے اس طرح واقف تھا کہ آنکھیں بند کر کے بھی ادھر ادھر پھر سکتا تھا، لیکن مجھے یوں ہی اندیشہ سا تھا کہ شاید ڈاکو بھی تاریکی میں عام انسانوں کی نسبت ذرا بہتر طور پر دیکھنے پر قادر ہوتے ہیں۔ اس لیے میں بہت محتاط تھا، دیواروں کے ساتھ لگ کر دھیرے دھیرے آگے کھسک رہا تھا۔ عمارت میں ایک بار پھر سکوت چھا گیا تھا، لیکن کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اس سکوت اور اندھیرے میں کس گوشے میں موت گھات لگائے کھڑی ہو اور گولیوں کی تڑتڑاہٹ کے ساتھ اپنا پیغام کسی کی لوہے بدن پر نقش کر دے۔ میں اس راہداری میں خاصے آگے بڑھ چکا تھا جو باہر لابی تک جاتی تھی۔ میرا اندازہ تھا کہ فائرنگ کرنے والے دونوں آدمیوں کو یہیں کہیں ہونا چاہیے تھا۔ انہیں ادھر ادھر زیادہ بھٹکنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ فضل الہی مجھ سے آگے نہ جانے کہاں تھا۔ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں اندھیرے میں اس فلور پر ان کی تلاش جاری رکھوں اور ہر کمرے میں جھانکوں، یا خاموشی سے کہیں گھات لگا کر ساکت ہو کر انتظار کروں کہ کب کوئی کہیں اپنی موجودگی کا سراغ دیتا ہے۔ اس قسم کے مار کے کبھی کبھی صرف صبر، سکوت اور انتظار سے بھی جیتے جا سکتے تھے۔ اچانک پورا فلور ایک بار پھر منور ہو گیا اور میں طویل سانس لے کر رہ گیا۔ فضل الہی یقیناً لابی میں پہنچ چکا تھا اور اس نے ادھر کا مین سوئچ آن کر دیا تھا۔ دیواروں اور دروازوں پر جگہ جگہ گولیوں کے نشانات نظر آ رہے تھے۔ لابی سے راہداری میں کھلنے والا مین دروازہ کافی لمبا چوڑا اور مضبوط تھا۔ فضل الہی وہ دروازہ کھول کر اندر آیا اور سیدھا میرے کمرے کی طرف آنے لگا۔ گن بے پرواہی سے اس نے ہاتھ میں لٹکائی ہوئی تھی۔ وہ پہلے کی طرح پرسکون تھا۔ میں راستے میں ہی اس کے سامنے آ گیا۔ وہ ٹھٹکا نہیں۔ شاید اسے پہلے ہی اندازہ تھا کہ میں اس کے پیچھے پیچھے ہی نکل آیا ہوں اور راستے ہی میں کہیں اسے مل جاؤں گا۔ وہ دونوں بھاگ گئے۔ سر اس نے اطلاع دی۔ میں نے ان کا پیچھا کرنے کے بجائے یہاں رہنا بہتر سمجھا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا اور اس کے ساتھ لابی میں پہنچا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، چاروں طرف گولیوں کے نشانات موجود تھے۔ جو چیزیں ٹوٹنے والی تھیں وہ ٹوٹ گئی تھیں۔ استقبالیہ کاؤنٹر وغیرہ میں سوراخ ہو گئے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے انہوں نے محض دہشت پھیلانے کے لیے چاروں طرف فائرنگ کی تھی، اور اس وقت شاید ان کی اپنی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ شاید انہیں ایک دفتری عمارت میں محض 2 افراد کی موجودگی میں کسی خاص
مزاحمت کی توقع نہیں تھی یا پھر وہ کافی نروس تھے تبھی انہوں نے بھاگنے میں اتنی عجلت دکھائی تھی۔ اچانک ٹونی شکاریوں کی طرح محتاط انداز میں جنگلے کے ساتھ لگ کر سیڑھیاں چڑھتا دکھائی دیا۔ وہ پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا تھا، سائلنسر والا ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ گویا کسی بھی لمحے کسی مسلح شخص کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھا۔ گن کو استعمال کرنے کے معاملے میں اس شخص کی پھرتی کا مقابلہ کرنا مشکل تھا۔ وہ ایک ایسا نوجوان تھا جو صرف ریوالور سے سب مشین گن والوں کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ اس کی کوئی گولی شاذ و نادر ہی ضائع جاتی تھی۔ سیڑھیوں اور لابی کے درمیان شیشے کا پارٹیشن ٹوٹ چکا تھا، اس لیے ٹونی نے ہمیں دور ہی سے دیکھ لیا اور باقی سیڑھیاں بہت تیزی سے چڑھ آیا۔ سر آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ تشویش زدہ انداز میں چاروں طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ تم تو جا چکے تھے، میں نے دریافت کیا۔ سر میں اپنا آفس بند کرنے کے بعد واپسی میں دوبارہ ادھر سے گزر رہا تھا۔ جب میں نے فائرنگ کی آوازیں سنی مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں آفس میں کوئی گڑبڑ ہے۔ میں بھاگ کر آیا، میں نے گاڑی بھی سڑک کے کنارے چھوڑ دی ہے۔ اوپر آ رہا تھا تو تھرڈ فلور پر مجھے اوپر سے دو آدمی تیزی سے سیڑھیاں اتر کر بھاگتے نظر آئے۔ گہرے رنگ کی شلوار قمیضوں میں تھے، چہروں پر ڈانٹے تھے، ہاتھوں میں سب مشین گنیں تھیں۔ میرا ذہن فوراً نورو ماچی والے واقعے کی طرف گیا اور میں نے تھرڈ فلور پر سیڑھیوں کے موڑ پر ہی انہیں گولی مار دی۔ اگر مجھے ایک ثانیہ کی بھی تاخیر ہو جاتی تو وہ مجھے چھلنی کر دیتے۔ ان کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ سامنے آنے والے ہر شخص کو چھلنی کر دیں گے۔ ٹونی نے حسب عادت دھیمے لہجے میں بتایا، جیسے کسی عام سے واقعے کے بارے میں بتا رہا ہو۔ بہت اچھا کیا تم نے، میں نے کہا، جو کام ہم سے رہ گیا تھا وہ تم نے مکمل کر دیا۔ ان کی لاشیں کہاں ہیں؟ سیڑھیوں میں پڑی ہیں، ٹونی نے بتایا۔ پچھلی گلی سے جو فائرنگ کر رہا تھا وہ بچ کر نکل گیا ہوگا، میں نے کہا۔ میں دیکھ کر آؤں سر؟ ٹونی نے مستعدی سے پوچھا۔ نہیں اسے جانے دو، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ ملک ریاض اور نورو ماچی کو کوئی بتانے والا بھی تو ہونا چاہیے کہ مجھے اٹھوانے کی مہم کا کیا بنا۔ ٹونی کے ساتھ میں اور فضل الہی نے نیچے تیسری منزل پر جا کر ان دونوں ڈاکوؤں کی لاشیں دیکھیں۔ دونوں آڑے ترچھے پڑے تھے، گنیں ان کے قریب پڑی ہوئی تھیں۔ انہیں صرف ایک ایک گولی لگی تھی، ایک کے حلقوم میں اتر گئی تھی اور دوسرے کی پیشانی میں پیوست ہوئی تھی۔ انتہائی ہنگامی حالات میں بھی صاف ستھرا نشانہ لگانے میں ٹونی کا جواب نہیں تھا۔ انہوں نے آفس میں آ کر گولیوں کی بچھاڑ کر دی تھی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ بس دیواروں کو پلستر ادڑا تھا اور کھڑکیاں، دروازے یا فرنیچر ٹوٹا تھا، جبکہ ان دونوں کے لیے صرف ایک ایک گولی کافی رہی تھی۔ جو چیز جہاں ہے اور جیسی ہے اسے وہیں اور ویسی ہی رہنے دو، میں نے کہا۔ آؤ ذرا رسمی کارروائی بھی پوری کر دیں، پولیس کو اس واقعے کی اطلاع بھی دے دیں۔ ہم واپس اوپر میرے کمرے میں آئے۔ دینو ماچی کے آدھے چہرے سے خون ایک مغلوبے کی صورت میں بہہ بہہ کر کچھ قالین میں جذب ہو گیا تھا اور کچھ جم گیا تھا۔ یہ آپ کے کمرے تک کیسے پہنچ گیا؟ ٹونی نے حیرت سے پوچھا۔ کھڑکی کے راستے، میں نے کہا اور محتاط انداز میں کھڑکی سے ذرا سر نکال کر گلی میں جھانکا۔ عقبی گلی سنسان پڑی تھی، کوئی گولی نہیں چلی۔ فائرنگ کی آواز سن کر بھی کوئی اس گلی میں نہیں آیا تھا۔ جن عمارتوں کی عقبی کھڑکیاں اس گلی میں کھلتی تھیں ان میں سے بھی کوئی جھانکتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک تو یہ عمارتیں کاروباری اور دفتری قسم کی تھیں، رات کے وقت شاید ان میں کوئی لوگ تھے ہی نہیں، اگر تھے بھی تو کم از کم گردن نکال کر نہیں جھانک رہے تھے۔ میں نے اوپر دیکھا، چھت کی منڈیر میں ایک رسی بندھی ہوئی تھی جو میری کھڑکی تک آئی ہوئی تھی۔ میرا اندازہ درست نکلا تھا۔ دینو ماچی پہلے چھت پر گیا تھا، وہاں سے رسی کے سہارے کھڑکی تک اترا تھا۔ میں نے مڑ کر ٹونی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، افسوس کہ مجھے ایک بھی گولی چلانے کا موقع نہیں ملا۔ پھر میں نے دینو کی لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ٹونی کو بتایا، نورو ماچی کا بھائی دینو ماچی مجھے لینے آیا تھا، ملک ریاض اور نورو ماچی کے حضور پیش کرنے کے لیے۔ یہ لوگ ہمارے پیچھے لگ گئے ہیں؟ ٹونی نے الجھن سے پوچھا۔ موت کے مختلف بہانے ہوتے ہیں، ان لوگوں کی موت اس طرح ہی لکھی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تین خبیث طاقتیں ایک جگہ جمع ہو گئی ہیں، ملک ریاض، نورو ماچی اور عالم
عالم شیر۔ ملک ریاض اور عالم شیر نے مل کر ابھی نورو ماچھی اور اس کے گروہ کو قربانی کا بکرا بنایا ہوا ہے۔ اس گروہ کے کافی لوگ ہمارے ہاتھوں شکر گڑھ کے علاقے میں مارے گئے تھے، 3 اب مر گئے ہیں۔ نورو ماچھی خود موت اور زندگی کشمکش میں مبتلا تھا۔ میرا خیال ہے اب اس گروہ کے بچے کچے لوگ تو ہمارے سامنے آنے کی کوشش نہیں کریں گے، لیکن یقین سے کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا۔ لوگ عقل سے پیدل ہوتے ہیں۔ بہرحال اس گروہ کے مکمل صفائی کے بعد شاید ملک ریاض اور عالم شیر اپنی اپنی طاقت کے ساتھ سامنے آئیں گے۔ ابھی وہ غیر اہم مہروں کو مروا رہے ہیں۔ سر، اس سے پہلے ہی ہمیں کچھ کر لینا چاہیے، ٹونی بولا، ورنہ یہ خواہ مخواہ کا درد سر ہمیں تنگ کرتا رہے گا، جبکہ اس سے کہیں بڑا خطرہ ریڈ ڈاٹ کی صورت میں ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ اصل خطرہ وہی ہے، میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یہ ملک ریاض اور عالم شیر جیسے لوگوں کی میری نظر میں کوئی خاص اہمیت نہیں۔ میں نے عام فون کا ریسیور اٹھایا، وہ بے جان تھا۔ عمارت کے ٹیلی فون بورڈ کا کنیکشن واقعی ان لوگوں نے کاٹا ہوا تھا، لیکن میرا ڈائریکٹ ٹیلی فون ٹھیک تھا، اس کا کنیکشن کاٹا نہیں جا سکتا تھا۔ اس کی حفاظت کا خاص انتظام کیا گیا تھا۔ میں نے متعلقہ پولیس اسٹیشن کو واقعے سے مطلع کیا۔ پولیس کی کارروائی وغیرہ میں 2 گھنٹے لگ گئے، پھر بھی ہمارا کم ہی وقت ضائع ہوا تھا، کیونکہ یہ شہر کے ایک بڑے اور بارسوخ آدمی کا معاملہ تھا۔ میں نے اب واقعے کو ابتدا ہی سے رپورٹ کر دیا تھا۔ میں نے اپنے بیان میں لکھوا دیا تھا کہ بڑے ذمہ دار اور مشہور سیاسی شخصیت ملک ریاض کے اشارے پر نورو ماچھی نے مجھے یرغمال بنا لیا تھا، بھاری تاوان وصول کرنے کی کوشش کی تھی۔ میرا اور میرے ساتھیوں کا ان سے مقابلہ رہا تھا، اور آج نورو کے بھائی نے مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے سب کچھ بے کم و کاست بتا کر اب اس معاملے کو بالکل سیدھے طریقے سے ہینڈل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ ہر چیز ریکارڈ پر آ جانی چاہیے۔